سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ یہ بات تحقیقی ہے کہ مسلمان اور یہودی اور عیسائی اور فرقہ صابئین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ کی ذات پر اور روز قیامت پر اور اچھی کارکردگی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی نہیں ان پر اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور کہ تورات پر عمل کریں گے، اور ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے اوپر معلق کر دیا کہ جلدی قبول کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو جو کچھ اس کے اندر ہے، ہو سکتا ہے کہ تم اس کی وجہ سے متقی بن جاؤ۔ پھر تم پھر گئے اس بات کے بعد، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی جانب سے جو انعامات مختلف موقعوں پر ہوتے رہے، ان کے دوران اس آیت میں اللہ نے ایک تھوڑا سا خطاب جو ہے اس کو دوبارہ عام کر دیا ہے۔ اب تک جو بات چل رہی تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی، یہاں سے بات تھوڑی سی عمومی ہو گئی ہے کہ جس میں بنی اسرائیل بھی مخاطب ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ دیگر جتنی بھی اقوام عالم ہیں وہ سب اس کی مخاطب بن گئے۔ جیسے شروع میں ایک جگہ فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، وہاں بھی خطاب جو تھا وہ صرف ایک قوم قبیلے یا ایک مذہب کے ماننے والوں کی طرف نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کی طرف تھا۔ ایسے ہی یہاں بھی اللہ کی جانب سے جو خطاب ہے وہ پوری انسانیت کی طرف اس کا رخ مڑا ہے، اور اس میں یہ اصول دے دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ تمہارے ساتھ سابقہ زمانے میں جو کچھ ہو گیا ہوا، تم نے جو کچھ اچھا کیا برا کیا، اور ہماری جانب سے بھی اچھا اور برا جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، لیکن اب اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جائے، اور صرف تم ہی نہیں بلکہ دنیا کا کوئی انسان بھی اگر چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور اللہ کی رحمت اسے مل جائے اور اللہ کی طرف سے انعام اور بخشش اسے مل جائے اور اللہ کے غصے اور غضب سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ کیا ہے؟ کہ ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ فرمایا کہ چاہے ایمان والے ہوں، یعنی مسلمانوں سے بھی یہ خطاب ہے کہ وہ بھی اس چیز کے پابند ہیں کہ جیسے ایمان لائے ہیں اس ایمان پر قائم بھی رہیں، ثابت قدم بھی رہیں، اور ساتھ میں نیک اعمال بھی کریں۔ یعنی محض دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس سے ہمیں کامیابی مل جائے گی، یہ دعویٰ کافی نہیں کامیاب ہونے کے لیے، بلکہ اس کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا۔
کیونکہ محض خالی دعویٰ تو یہود بھی کرتے تھے، بلکہ وہ تو اس حد تک دعویٰ کرتے تھے لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جا سکتا ہے یا عیسائی جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا نہیں۔ اور کہتے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو بس تھوڑی سی دیر کے لیے جائیں گے، اس کو ہم نکل جائیں گے، اول تو جائیں گے نہیں۔ تو یہ ان کو ایک گھمنڈ تھا کہ ہم چونکہ یہودی ہیں تو بس اتنا ہونا ہی کافی ہے، نجات کے لیے ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم زندگی چاہے جس ڈگر پر گزارتے رہیں، جس نہج پر گزرتی رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ تو یہ بات تنبیہ کر دی گئی کہ چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو، جب تک وہ اللہ کی جانب سے طے شدہ کامیابی کا جو ایک معیار ہے اس پر پورا نہیں اترے گا، اس وقت تک اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ کہا گیا کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ ایمان لائے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، مکمل نجات کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے۔ تو یہاں بھی ایمان والوں کو بھی شروع میں شامل کر دیا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا صابی ہیں۔ یہود تو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہود سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، جو اس وقت بھی یہودی نسل ہے، یہودی مذہب ہے۔ اور نصارہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوئے اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، یہودی بھی ہیں اور عیسائی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ والصابئین، اور صابی سے مراد یہاں ہے بے دین لوگ۔ مورخین اور مفسرین کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، کوئی فرماتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست مراد ہیں اس سے، کوئی کہتے ہیں کہ اس سے آتش پرست مراد ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اس سے مراد بت پرست ہیں، مشرکین جیسے یہ ہندو ہیں، بدھ ہیں یا مجوسی ہیں، یعنی ان تین جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، مسلمان، یہودی اور عیسائی، ان کے علاوہ جتنے بھی اقوام ہیں دنیا کی وہ سب اس میں آ جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اقوام اور مذاہب ہیں سب کے لیے کامیابی کا معیار ایک ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کو اجر ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ ان کو کوئی اندیشہ ہوگا نہ انہیں کوئی کسی قسم کا غم ہوگا۔ یعنی کامیاب ہونے کے لیے معیار ایک ہے، کوئی ایمان باللہ، سب سے پہلی بات ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ اللہ پر ایمان لانے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ بس اللہ کو مانتا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اسے بھی حق اور سچ مانتا ہوں۔ اس لیے اللہ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان تمام چیزوں پر انسان ایمان نہ لے آئے جن پر ایمان لانے کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے۔ اگر اللہ کو تو انسان مانے مگر ان تمام چیزوں پر یقین نہیں رکھتا جن پر یقین رکھنے کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے تو اس نے اللہ کو نہیں مانا، اس نے اللہ کو نہیں مانا۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو ماننا تب پایا جائے گا جب اللہ کی مانے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو مطالبہ ہے انسان سے وہ جیسے آخرت کے دن پر ایمان کا ہے، اسی طریقے سے رسالت اور نبوت پر ایمان کا ہے، انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا ہے کہ وہ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر اور بندے دنیا میں بھیجے ہیں، اللہ کی جانب سے جو ہے پیغام اور احکامات لے کر آئے ہیں، وہ بھی حق ہیں، سچ ہیں، اور ان کی تعلیمات کو بھی ماننا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانتا ہے وہ دراصل اللہ کی بات مانتا ہے۔ تو اسی آیت سے
بعض لوگوں کو ایک دھوکہ بھی ہوا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب قرآن پاک میں ایک جگہ نجات کے لیے صرف 2 چیزوں کو بلکہ 3 چیزوں کو شرط قرار دیا گیا ہے، اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور نیک کام کرنا، اچھے اعمال کرنا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی ہو، چاہے کوئی یہودی یہودی ہو، عیسائی عیسائی ہو، ہندو ہندو رہے، بدھ مت رہے، آتش پرست رہے، بس اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور زندگی اچھی گزار لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو ہے تمام مذاہب کے لیے گویا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر تمام مذاہب نجات پا سکتے ہیں، صرف یہ 3 کام کر لیں۔ یعنی نتیجہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو مانا ہے لیکن نبوت پر ایمان نہیں لایا، رسالت کا اقرار نہیں کیا تو نجات پا جائیں گے، یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، گمراہی ہے، اعلیٰ درجے کی، پرلے درجے کی گمراہی ہے کہ صرف نجات کے لیے خدا پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور زندگی اچھی گزارنا کافی نہیں ہے جب تک نبوت پر اور رسالت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتا جب تک نبی پر ایمان نہ لایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے انسان تو اللہ کو تمام صفات پر لاتا ہے، اللہ کی تمام صفات پر ایمان لاتا ہے، اور ان اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اس کا صدق ہے، سچا ہونا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں جنہیں میں نے بھیجا ہے۔ اب وہ بندہ اگر اس پیغمبر کو نہیں مانتا تو فرمائیے کہ کیا وہ اللہ کو سچا سمجھتا ہے؟ اللہ کی اپنی بات میں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور کہا کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اور کہتا ہے کہ میں باقی تو اللہ کو مانتا ہوں لیکن اس بات کو نہیں مانتا، تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں؟ یہ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان وہی رکھے گا اور اسی کا ایمان مکمل ہوگا جو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لائے۔ اس لیے یہ کچھ لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے، جیسے شاید پہلے بھی ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ ایک صاحب نے کتاب لکھی اور اس میں یہ کہا کہ اہل ایمان سائنسدان، یعنی کچھ ایسے سائنسدان جنہوں نے خدا کے وجود کا اقرار کیا، کہ جب اپنی عقل نارسا جو ہے ان کو اس سے عاجز آئے اور دیکھا کہ کائنات کے اندر تو بہت زبردست قسم کی ڈیزائن ہے، تو یہ اتنا باریک بینی اور اتنی خوبصورتی اور اتنی تنظیم یہ بغیر بنانے والے کے نہیں ہو سکتی، اور وہ بنانے والا بھی کوئی عام بنانے والا نہیں، بہت بڑا حکمت اور تدبیر ہے اس کے اندر۔ تو اس چیز پہ مجبور ہوئے ماننے پر کہ کوئی ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو بعض لوگوں نے ان کی یہ جو بات ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایک ہے کہ بالکل ہی خدا کا انکار کرتے انسان، اس کی نسبت تو یہ آگے آ گیا، اس کی نسبت تو یہ اچھا ہے کہ چلو اتنا تو تسلیم کر رہا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن ابھی مکمل صاحب ایمان ہو گیا یہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ایمان اس کا مکمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اللہ کو ایسا نہ مانے جیسا ماننے کا حق ہے، ورنہ تو ماننے کو تو مشرکین مکہ بھی مانا کرتے تھے۔ بہت سے کفار جو دنیا میں ہوئے ہیں جن کو ہم بالاتفاق کافر کہتے ہیں، وہ سب کچھ کسی نہ کسی درجے میں تو خدا کو مانا ہی کرتے تھے، کسی نہ کسی شکل و صورت میں اپنے خیال کے مطابق جو ان کا تصور آتا تھا مانتے تھے، لیکن ان کا ماننا معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ ماننا ناقص ماننا ہے، غلط ماننا ہے۔ صحیح ماننا وہ ہے کہ جس میں اللہ کے جو احکامات ہیں اور اس کی کتاب اور اس کی رسالت اور نبوت پر ایمان لایا جائے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو ایمان دار بمانا اس معنی میں کہنا کہ یہ نجات ہو جائے گی، یہ نہیں چلے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو ایمانیات ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سب چیزوں پر ایمان لایا، اور الحمدللہ ہر مسلمان کا ایمان اس پر
ہوتا ہے۔ تو یہ چیز فرما دی یہاں اجمال ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ قرآن پاک کی ہر جگہ ہر آیت میں ہی ایک چیز کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بیان کیے تھے۔ آمن باللہ کہہ دیا، اور اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایمان باللہ میں سب چیزوں پر ایمان لانا داخل اور شامل ہے۔ آگے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو بھی ایسا کرے گا، اور وہ ظاہر ہے کہ یہ صحیح مکمل معنوں میں یہ بات سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں مانتا، کیونکہ مسلمان وہ قوم ہے دنیا میں جو اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لاتی، تمام انبیاء علیہ السلام۔ یہودی جو ہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا، اور عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور ان سے پچھلوں کو مانا، مگر ان کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، تو ایک نبی کی تو یہ بھی تکذیب کے مرتکب ہیں، اور کسی ایک نبی کی تکذیب یہ تمام انبیاء کی تکذیب ہوتی ہے۔ ہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کے تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اپنے اپنے زمانے میں اللہ نے ان کو تعلیمات دے کر پیغام دے کر بھیجا تھا، اور اللہ کے وہ چنے ہوئے انسان تھے، منتخب انسان تھے، سچے تھے، اور جو ہے وہ راہ ہدایت پر قائم تھے۔ تو یہ بات صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ تمام انبیاء علیہ والسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں جو نجات کا مدار ہے اس کے دائرے میں اس کے مصداق جو ہے وہ صرف مسلمان ہیں، اس کے علاوہ کوئی عملاً بنتا نہیں ہے۔ اگر کسی کو بننا ہے تو پھر اس کو اسی راستے سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ قرآن پاک میں کتنی جگہوں پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ اسلام طے ہو چکا ہے، اب کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ دین معتبر نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، نجات چاہے گا، لن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ تو اس لیے نجات کا راستہ تو صرف ایک بچتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو پھر آخرت میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ خوف کہتے ہیں مستقبل کے اندیشے کو، کچھ ہو جائے گا، کوئی بیمار ہے اس کی موت کا اندیشہ، مر نہ جائے کہ یہ میں راستے میں جا رہا ہوں آگے کچھ حادثہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ ایک خوف ہے، اندیشہ جو مستقبل کا ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ ولا هم يحزنون، اور حزن کہتے ہیں ماضی کے غم کو، جو پیچھے ہو چکا ہے اس پر جو انسان کی طبیعت میں ایک اثر اور کیفیت آتی ہے، کوئی رشتہ دار عزیز فوت ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا، اب بار بار اس کا خیال آ رہا ہے اور ایک دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے حزن کہتے ہیں۔ ملال، حزن، افسوس، حسرت، یہ سب چیزیں ماضی کے متعلق ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ایمان والے، اعمال صالحہ والے قیامت والے دن جائیں گے، آخرت میں پہنچیں گے، ان کو اللہ ان دونوں غموں سے نجات دے دے گا، نہ ان کو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، یہ آخرت میں جا کر ان کو یہ اللہ انعام دیں گے، اور دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ جو انسان صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو دنیا کے اندیشوں سے نجات ہوتی ہے، زندگی اس کی نارمل گزرتی ہے، جیسے اور لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات ہیں، اس کے ساتھ بھی چلتے ہیں، لیکن یہ معاملات اس کو پریشان نہیں کرتے، اس کے دل کو پریشان نہیں کرتے۔ ہاں اس کے جسم پر تو اس کا اثر ہوتا ہے، طبعی اثر تو اس پر ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر ایسا کوئی برا اثر نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ ہلکان ہی ہو جائے۔ اس کی مثال دی، مثلا جو بندہ بھی صحیح اللہ پر ایمان رکھے گا وہ تقدیر پر بھی ایمان رکھے گا کہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ اللہ کی جانب سے لکھا ہوا تھا، ایسے ہی طے تھا، اس میں مجھے کوئی زیادہ افسوس کرنے کی، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے حوالے کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی مثال دی، فرمایا کہ دیکھو دو انسان ہوں، دو بندے ہیں، دونوں کا جوان بیٹا اکٹھے جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گئے، مثال کے طور پر، اور ایک جو ہے وہ عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے،
اور ایک کافر ہے جو عقیدہ تقدیر کو نہیں مانتا۔ اب ان میں سے ان دونوں کی ذہنی کیفیت دیکھیں کیا ہوگی۔ جو صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے، صحیح معنوں میں ایمان کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے، تدبیر ضرور کی جائے، کام ہونے سے پہلے اس کی احتیاطی تدبیر کر لینا یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے، تقدیر کا حصہ ہے یہ بھی۔ لیکن جب سب تدبیریں کرنے کے باوجود کوئی کام ہو گیا، اب اس کو لے کر بیٹھ نہیں جانا اور یہ نہیں کہنا اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا۔ یہ جو اگر ہے یہ انسان کو خراب کرتا ہے۔ اب جس کا تو تقدیر پر ایمان ہے وہ تو کہے گا للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى۔ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، بیٹا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، اس کی اپنی دی ہوئی چیز تھی۔ للہ ما اخذ وله ما اعطى، جو لیا ہے اس نے وہ بھی اسی کا، جو دیا ہے وہ بھی اسی کا۔ وكل شيء عنده باجل مسمى، اور ہر چیز کا اللہ کے ایک وقت طے ہے۔ کوئی انسان بھی دنیا سے جو جاتا ہے، موت آتی ہے، فوت ہوتا ہے، وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں جاتا، ہر چیز اپنے وقت پر جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جو انسان قتل ہوتا ہے وہ بھی ایک اپنے وقت مقررہ پر ہی جاتا ہے، یہ طے شدہ چیز ہے۔ اب وہ تو یہ کہہ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گا، تبھی غم ضرور ہے لیکن اس کو بہت بڑا وہ نہیں بنائے گا۔ اور جو بیچارہ جس کو یہ یقین نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے اس کا، وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ وہ صبح میں اس کو گھر سے نہ نکلنے دیتا، پھر وہ جاتا تو وہ یہ پہن لیتا، یوں کر لیتا تو شاید بچ جاتا، پھر یوں ہو جاتا تو شاید بچ جاتا، ایمبولینس جو ہے وہ بر وقت پہنچ جاتی تو بچ جاتا، ڈاکٹر بر وقت آ جاتا تو بچ جاتا، بر وقت آپریشن ہو جاتا تو بچ جاتا۔ یہ اگر 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 فرمایا یہ شیطان کی آنت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر واقعے کے اتنے سٹیپ ہوتے ہیں جہاں اگر لگ سکتا ہے تو وہ اگر تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب یہ بیچارہ اسی غم میں، یہ بیٹا تو گیا ہی ہے، یہ خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے گا، تو یہ حزن ہوتا ہے۔ ماضی کے کسی واقعے پر انسان کو ایسا غم لگ جائے کہ بس وہ اس کو روگ بنا دے، بس جو ہو گیا ہو گیا، اللہ کا لکھا ہوا تھا، اللہ سے اس میں عافیت مانگے۔ ہاں اپنی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اپنی کوئی غلطی ہے تو اس پر اللہ سے معافی بھی مانگے، توبہ بھی کرے، آئندہ احتیاط بھی کرے، لیکن اس کو بالکل جو ہے وہ اپنے دماغ پر اور دل پر سوار کر لینا، یہ حزن ہوتا ہے۔ تو اگر انسان اللہ پر ایمان صحیح معنوں میں رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس کو اللہ اس غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے اللہ والے گزرے کہ بڑے بڑے ان پر غم آئے، مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، لیکن فرمایا کہ ہم نے اپنے دل کو دیکھا تو وہ سکون سے بھرا ہوا تھا۔ جسم پر تو آئی مصیبت آئی، لیکن دل جو ہے وہ سکون سے بھرا ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دولت جو آخرت میں عطا فرمائیں گے، اصل تو یہ آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ اس کا جو ذرہ ہے وہ یہاں دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ دولت نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔